جواب ملا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، وہ میں جواب کی چند لائنیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے اس اپلیکیشن کے جواب میں چیف سیکرٹری گورنمنٹ آف پنجاب کو لکھا اور انسپیکٹر جنرل آف پولیس لاہور کو لکھا، اور ساتھ ان کو یہ کہا کہ ان کے پروپوزر اور سیکنڈرز کو سیکیور کریں، ریٹرننگ آفیسر پابندی کریں کہ ہمارے تمام لوگوں کو محفوظ بنائیں، ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ ہو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو ہم پچھلے کئی مہینوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اور پچھلے جو 5 دن نامینیشن فارم کے تھے جو کچھ انہوں نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر ہمارے ان سپریم کورٹ کے آرڈر کی روشنی میں انہوں نے ہمیں سنا اور آرڈر پاس کیا 22 تاریخ کو، آرڈر تو نہیں کیا لیکن جو پہلے سے ایک ایمبیگوس قسم کا ایک ڈائریکشن دی تھی کہ جناب آپ ان کو تحفظ بھی دیں، ان کو فری اینڈ فیئر الیکشن کا پروسیس میں شامل بھی کرائیں اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود چھینا چھپٹی جاری ہے۔ کل بہاولپور لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ کے اندر سے نعیم وڑائچ جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، اس کی ضمانت ہونے کے باوجود اس کو 3 MPO میں اٹھا لیا گیا عدالت کے اندر سے، عدالت کے حکم کے باوجود بھی، اور پھر اٹک میں جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ یعنی جو خواتین پروپوزر اینڈ سیکنڈرز آئی ہیں ان کو اٹھا لیا گیا، بدتمیزی کی، ان کو دھکے دیے، ان کے ساتھ گالم گلوچ کی، اور نہ صرف یہ، اس کے علاوہ بے شمار واقعات ہیں۔ زرتاج گل کے وکیل کو گرفتار کر لیا، اس کے پروپوزر سیکنڈرز کو جو کہ خواتین ہیں ان کو گرفتار کر لیا، اور بے شمار سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے پاس ویڈیوز، آڈیوز اور رپورٹس آ چکی ہیں۔ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جان بوجھ کے الیکشن کو متنازع کرنا، الیکشن کو ملتوی کرانا، الیکشن کے پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ نہ رکھنا، یہ سازش ہے، اور جس کا ماسٹر مائنڈ بہت سارے ہونے کے باوجود اس میں IG پنجاب سب سے سر فہرست ہے۔ لیکن میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں تو آپ اس کو ہٹاتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ ان لوگوں کو، چیف سیکرٹری کو آپ ہٹاتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کے پاس پاور ہے کہ جو بندہ اللیگل ایکٹیویٹی میں ملوث ہے، آپ نے ڈسکا کا ایک واقعہ ہوا تھا، آپ نے ان کے خلاف FIR بھی درج کرائی، ان کو ڈسپلنری ایکشن بھی لیا، تو آج کیا وجہ ہے کہ آج ان کو نہیں ہٹا رہے؟ کیونکہ محسن نقوی تو آپ کی آشیرواد سے بیٹھا ہوا ہے، آپ نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا، آپ ہی کے زیر نگرانی ڈاکٹر عثمان جو ہے وہ نیچے IG پنجاب کا کام کر رہا ہے، آپ کی زیر نگرانی چیف سیکرٹری کام کر رہا ہے۔ اگر آپ کی بات نہیں مانتے تو کیا آپ پوری کی پوری الیکشن کمیشن جا کر جیل میں ٹرائل کرنے کے لیے تو عمران خان کے خلاف توہین عدالت، توہین الیکشن کمیشن کے لیے آپ چلے جاتے ہیں، لیکن ایک چیف سیکرٹری اور ایک IG پنجاب کو آپ ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ تو کیا ہم سمجھیں کہ یا ہومیوپیتھک قسم کی آپ ہمیں میڈیسن دے دیتے ہیں تاکہ ہم خوش ہو جائیں اور اس کے بعد پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دیں؟ کیا آپ اس وقت سہولت کاری کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ سہولت کاری کر رہے ہیں تو پھر آپ ہمارے خلاف ابھی سے آرڈر پاس کر دیں۔ جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں قوم پوری دیکھ رہی ہے، ملک پورا دیکھ رہا ہے، اور اس سپر لاڈلے کے خلاف جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے مقدمات ختم کیے، یہ انصاف اور قانون کا دوہرا معیار سب کے سامنے آ گیا۔ اب وہ جو تاحیات نااہلی ہے اس کو خاتمے کے لیے یہ لوگ گئے ہوئے ہیں۔ اب ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی تاحیات نااہلی ختم نہ کی جائے، کیونکہ اگر وہ تاحیات نااہلی اس کی ختم نہیں ہو، اچھا تاحیات نااہل ہے سپریم کورٹ سے، ریٹرننگ افسر نے کہا جی وہ اہل ہے، یعنی ریٹرننگ افسر سپر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور آئین کے تشریح کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے جب کہہ دیا یہ تاحیات نااہل ہیں تو آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) میں ترمیم نہیں ہوئی۔ اس کی ترمیم کے بغیر سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے ہوتے ہوئے کیسے وہ اہل ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پورا سسٹم، پورے ادارے باندی بن کے ایک شہنشاہ کرپشن اور نواز شریف اس کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں کہ جی حضور میرے آقا کہ آپ کے لیے جو نظام ہے، جو قانون ہے، جو آئین ہے، سارے کے سارے ہم ختم تصور کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ غلط ہے۔ آج ہم الیکشن کمیشن سے پھر ایک دفعہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ان احکامات کی تعمیل نہیں ہوتی، نہ صرف ان کو ہٹائیں بلکہ ان کے آرڈرز کے باوجود اسلام آباد کی تو ایڈمنسٹریشن یہ ہٹا نہیں سکے اور کسی کو کوئی نوٹس نہیں کیا، تو کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سہولت کاری کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت ہے کہ یہ سب کچھ ہو جائے، ہمارے کاغذات ریجیکٹ ہو جائیں، ان کے کاغذات جو نااہل ہیں وہ ایکسیپٹ ہو جائیں،
اور اس کے بعد کہیں جی اب ہم بڑا ٹرانسپیرنٹ اور فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے. کیسے کرائیں گے آپ ان حالات میں جن کے پروپوزل سیکنڈر آپ نے گم کر دیے, غائب کر دیے, جن کینڈیڈیٹس کو اٹھا لیا, لوگوں کو اغوا برائے بیان کا سلسلہ جاری ہے, 3 MPO کے آرڈر ابھی بھی جاری اور ساری ہو رہے ہیں, تو اس کو کون فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے؟ تو کیا پوری دنیا میں پاکستان کا ہم نے تماشا کرنا ہے؟ وہ تماشا آپ کے سامنے ہو رہا ہے. تو میں اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی, اپنے ملک کی عدلیہ سے بھی کہتا ہوں کہ ان حالات کو دیکھیں اور وہ ایک سپر لاڈلے کی خاطر ملک کی جڑوں کو کھوکھلا نہ کریں, ملک کی اکائیوں کو کمزور نہ کریں, ملک کی آئین کی پامالی نہ کریں, قانون کی پامالی نہ کریں اور جمہوریت کا تماشا نہ